ابرار صاحب اس دفعہ ورلڈ کپ آ رہا ہے نا یہ فروری میں، پہلی دفعہ مجھے بالکل ایکسائٹمنٹ نہیں ہو رہی. آپ سے میں اس لیے ذکر نہیں کر رہا کیونکہ آپ نے مجھے باہر ہی رکھیں. ہاں میں اسی لیے میں نے ابرار صاحب نہیں آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے ادھر مخاطب کیا. مجھے ایکسائٹمنٹ اس لیے نہیں ہو رہی کہ ایک تو مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ ورلڈ کپ جو ہے وہ پاکستان میں ہونا تھا اور وہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، بلکہ لاہور میں اس کا فائنل پرپوز تھا جس کا مجھے بہت دکھ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ریسنٹلی ہمارے کھلاڑیوں پر پابندیاں لگی ہیں ایک وہ بھی ہے. میری ایکسائٹمنٹ بالکل ختم ہو گئی اس دفعہ، مجھے بالکل بھی پرواہ نہیں ورلڈ کپ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. محمد عامر کی وجہ سے کافی لوگ ڈپریس ہیں. آپ کا اگلا مہینہ کیسے گزرے گا؟ یہ تو سارا مہینہ کرکٹ کی باتیں ہونی ہیں ٹی وی کے بغیر. نہیں میں تو سنتا ہی نہیں بات کسی کی اس موضوع پہ. میں nobody is allowed to talk. اچھا چلے ہم تھوڑی سی بات ان سے اور کر لیں گے. بہرحال اس کے باوجود ہماری نیک تمنائیں جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ ٹیم میرے حلقہ احباب میں میچور اور بالغ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اس طرح کی لغویات پر گفتگو. لیکن ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ایک ہمارے دوست ہیں کالم نگار، انہوں نے اپنے کالم میں باقاعدہ 2 ٹوک پریڈکشن کر دی ہے کہ اس دفعہ ورلڈ کپ انڈیا جیتے گا. یس. اور نہیں ظاہر ہے ان کو سمجھ ہوگی کرکٹ کی، مجھے تو تمیز نہیں. مجھے تو عمران خان کہا کرتا تھا کہ وہ چونکہ مثال ہمیشہ کرکٹ کی عمران خان دیتا ہے تو کہا کرتا تھا کہ تیرے ساتھ تو میں کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتا، تجھے کرکٹ کا پتہ ہی کچھ نہیں. چلے حسن صاحب کرکٹ کو چھوڑیں، یہ بھی دیکھیں کرکٹ کو چھوڑ اور دوسری لغویات پکڑی کبھی نہیں تو جوڑنا گیا. چلے آپ کے مطلب کی ایک اور بات کرتے ہیں. دوسری لغویات ہے تو ہوئی ہے وہ ہے بسنت. بسنت کا بھی بڑا رول ہے. نہیں وہ بھی آپ کو پسند نہیں میں وہ تو کرکٹ کے بارے میں خیر لائٹلی ایک بات کرتا ہوں، اٹس ناٹ لائک دیٹ. باقی یہ جو بسنت اور باقی تہوار ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں لوگوں کے پاس، ان کے پلے رہ کیا گیا ہے سوائی مہنگائی کے، دہشت گردی کے، فاقوں کے، بے روزگاری کے. تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی 4 خوشیاں اتنا سیریس لے لیتے ہیں، ویلنٹائن ڈے آ گیا ہے، یہ اسلامی ہے کہ غیر اسلامی کیا ہے؟ بسنت ہے یہ. بسنت کا تو ویسے نا ہم نے خود بیڑا غرق کر دیا اس تہوار کو. انٹرنیشنل تہوار تھا یہ، اور اس میں ہم خرافات میں پڑھ کے ہم نے اس کا بالکل ہی نا ستیہ ناش کر دیا. حالانکہ میرا خیال ہے اگر ہم اس کو اس تہوار کی حد تک تہواروں کے طور پہ ٹریٹ کریں، اس کو زندگی موت کا کوئی جنت دوزخ کا مسئلہ نہ بنائیں. اس میں ویسے ایک آرگومنٹ ہے حسن صاحب کہ جی اس سے جانیں جاتی ہیں، تو کسی نے کہا جی کہ جانے تو ٹریفک پہ بھی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ روڈ پر گاڑی نکالنے پر پابندی اللہ نہ کرے. دیکھیں نا ٹرین کے حادثات ہوتے ہیں نا، تو اب آپ سارا ریلوے پیک اپ کر دیں، کو خدا نہ خواستہ جہاز کریش کر جائے تو آپ ایئر لائنز بند کر دیں. اس کا مطلب ہے اس کا ریپیئر کرنا چاہیے. ہمارے ہاں چونکہ ہم بہت گھٹیا طریقے سے مسائل کو ایڈریس کرتے ہیں. جھٹکا سا طریقہ ہے نا، عقل کو چونکہ کوئی نہیں استعمال بھی نہیں کرنی، ڈبل سواری میں پابندی لگا دو، جھٹکا سا طریقہ بند کر دو. سادہ سا کام ہے. اب عقل استعمال کریں. آپ ایک ہفتے کے لیے موٹر بائکس پہ پابندی لگا دیں، اور طرح کے 5-6 بندوبست ہوتے ہیں. سب سے زیادہ کوئی علاقے مارک کر دیں آپ کہ چلیں بھی ان علاقوں میں. نہیں میں تو اللہ معاف کرے ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں جو اپنے بچوں کو ان دنوں میں وہ آگے موٹر سائیکل پہ بٹھاتے ہیں اور ڈوریں چل رہی ہوتی ہیں اور ان کو پرواہ نہیں ہوتی. یہ دیکھیں نا کچھ ان کو بھی اس ڈور پہ پابندی اتنی ہونی چاہیے کہ وہ ڈور مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہ ہو. یہ ہونا اس میں پبلک کا بھی قصور ہے. نہیں یہ جو بات ابرار جو کر رہے ہیں، اصل پرابلم یہ ہے کہ وہ ڈور بند کریں. قانون تو بڑے ہیں، ایک یہ بھی بنا دیں آپ، ہوگا کچھ نہیں. آپ 4 لوگوں کو الٹا لٹکائیں پراپرلی، جس کو پنش کریں، پھر پتہ لگے کہ یہ عبرت کی مثال بنے. میں دیکھتا ہوں کیسے بنتا ہے. اچھا چلیں بسنت کو چھوڑیں، ویلنٹائن ڈے بھی آ رہا ہے 14 فروری کو. اور یہ سارا کرکٹ ادھر سے شروع سارا بہانہ تھا، ویلنٹائن پہ آنا تھا ویلنٹائن ڈے. وہ تو پوری قوم ہی آ جائے گی نا اس دن. اچھا اس میں جو دلچسپ بات مجھے لگتی ہے نا، دلچسپ تو نہیں کہنا چاہیے کہ جی وہ ماں باپ کو بھی ویلنٹائن ڈے وش ہو رہا ہے، بہن بھائی کو بھی ہو رہا ہے. یہ میری سمجھ سے باہر ہے، ہمارے کو بھی ہو رہا ہے ویلنٹائن ڈے وش ہو رہا ہے. بیسیکلی تو ویسٹرن کانسیپٹ ہے نا. ہمارے ہاں آتے آتے چیزیں مسخ ہو جاتی ہیں. جن لوگوں نے آٹو موبائل کی بنیاد رکھی انہیں گاڑیاں چلانے کی تمیز بھی ہے، چونکہ وہ ساتھ گرو کی ہے. وہ ایک کلچر لے کے آتی ہے نا، جب کوئی ایجاد آتی ہے تو ایک پورا کلچر ایک پیکج ہوتی ہے. ٹھیک، ہمارے اوپر سے چونکہ گاڑیاں ٹپکی ہیں، ہمیں آج تک تمیز نہیں آئی گاڑی حواس باختہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہاں وہاں سے جو کچھ آئے گا ہم اس کو ابیوز کریں گے، جیسا منانے کا حق ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ایک ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ دی ہے.
फतवों से बचते बचाते हुए इन्होंने एक बड़ी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट ऐसे मनाना चाहता हूं मैं जैसे मनाना चाहिए। अच्छा जिनको अकल समझ जी वैलेंटाइन डे है क्या? ये आपके मतलब की चीज नहीं है, इसके लिए आपकी उम्र नहीं है। नहीं तो मेरा ख्याल है आपके पास अवेलेबल इनके नहीं। मतलब की चीज तो शायद होती है आज से 20 साल पहले, अब इनकी उम्र नहीं है ऐसे सवाल करने वो इसीलिए मैंने इनको मैंने आपने इसमें से क्या निकालना है? अच्छा आप मेरा ख्याल है निकाल सकते हैं, वैसे आप अंडर एस्टिमेट ना करें अपने आप को। नहीं, आप मुझे चुक चुका के मरवाने की कोशिश नहीं, ना आपकी करें। काफ़ी फैंस हैं, मैंने नोट की है ये बात। अच्छा चलें, आपकी मेहरबानी है। अच्छा चलें थोड़ी सीरियस बात करते हैं। एक तजवीज़ आई है पंजाब गवर्नमेंट को एक और के, जिससे वो कुछ अरबों रुपए की बचत हो सकती है। तजवीज़ कुछ इस तरह है, हमारे वो बड़े सीनियर कॉलम निगार हमीद अख्तर साहब, उन्होंने अपने कॉलम में जिक्र भी किया है इसका कि अगर कुछ जो गाड़ियाँ हैं अफसरान के इस्तेमाल में, उन पर कुछ पाबंदी लगा दी जाए, एक से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बड़े घर कम कर दिए जाएँ, अगर कोई प्रोजेक्ट अलाउंस वगैरह कम कर दी जाए तो काफ़ी इससे बचत जो है ना वो हो सकती है। बेसिकली ये कॉस्मेटिक किस्म की हरकतें हैं। अपने दीन की बात करते हैं, बड़े जज्बाती होकर करते हैं, बड़े क्लेम करते हैं, हम हज भी करते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, मस्जिदें भरी हुई हैं, जुमे के रोज़ सड़कों तक, ठीक है। असल बात क्या है, किसी भी मुसलमान मुआशरे के लिए अगर उस पे इस्लाम का थोड़ा सा साया भी है, हुक्मरानों की ज़िंदगी अवाम की ज़िंदगी का अक्स होनी चाहिए, उनमें मुमासलत होनी चाहिए। ये तो देखिए बात नहीं, मैं आपको एक और बात बताऊं ना, बहुत बड़ा गैप हो। एक बुनियादी बात, हमारे यहाँ नॉर्मली गवर्नमेंट का तर्जुमा हुकूमत किया जाता है, जो गलत है। हुकूमतें बादशाहतों के साथ चली गई असूलन, ये हुक्मरानी नहीं होती, ये खिदमत होती है। गवर्न करना, मैनेज करना, चीज़ों को मैन करना, ये और बात है। तो वो तो सिर्फ ये कॉस्मेटिक है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप अंदाज़ा लगाएं पब्लिक सर्वेंट की औकात क्या है, या किसी भी, मेरी बात सुनिए, सरकारी मुलाजिम की, ये जितने लोग बैठे हैं ये चंदा करके उसकी तनख्वाह निकालते हैं, चंदा करके। वो अपने आप को हुक्मरान समझता है। ये कैसी अजीब बात है कि चीफ सेक्रेटरी से लेके जनरल तक की तनख्वाह ये जो है, ये लोग ये चंदा करते हैं। आप एक घर का तसव्वुर करें एक मोहल्ले में, जिसे मोहल्लेदार चंदा करके जिसका किचन चलाते हैं, वो सारे मोहल्ले के सामने उसकी गर्दन नीची होनी चाहिए। ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनकी गर्दनों में सरिया आ जाता है, उनकी गर्दनों में सरिया आ जाता है। हसन साहब, एक और बड़ा दिलचस्प फिनोमेना शुरू हुआ है। एसएमएस पर एक मार्केटिंग होती है और आपको ये पूछा जाता है कि आपको लड़का चाहिए कि लड़की, आई मीन औलाद में। जी डॉक्टर राशिद लतीफ़ साहब आगे आइए डॉक्टर साहब, आइए, बड़ी मेहरबानी, आप हमारे मोहल्ले में भी आ गए हैं। जी रोके, आइए जी, प्लीज बैठिए आप। उन्होंने कहा कि यहाँ भी बीमारों की अक्सरियत है, इनको जाके कुछ ठीक ठाक करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम बात ये कर रहे थे हसन साहब से कि एसएमएस पे मार्केटिंग कैंपेन एक शुरू हुई है, जिसमें एसएमएस आती है किसी को कि आपको बेबी बॉय चाहिए तो हमसे रब्ता करें, यानी हम इंश्योर करेंगे कि आपका होने वाला बच्चा जो है वो लड़का हो। तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, क्या ये मुमकिन हो गया इंश्योर करना साइंटिफिकली? टेक्निकली तो बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा, लेकिन हर वो जो नई ईजाद या टेक्निक निकले, उसको अपना लेने से पहले हमें बहुत कुछ और भी देखना चाहिए कि हमारे सोशल इन्वायरमेंट्स क्या हैं, हमारे फैमिली सर्कमस्टांसेस क्या हैं, हमारी इकोनॉमी कैसी है, फाइनेंशियली वो एक्सेप्टेबल या अफोर्डेबल है भी कि नहीं। ये सारी बातें जमा करके फिर हम कह सकते हैं कि हमारे लिए ये नई टेक्निक कहाँ तक मुफीद है और कहाँ तक नहीं। ये मौलाना देखिए डॉक्टर साहब, हमारे माशरे में तो सारे ही चाहते हैं लड़के ज्यादा हो। ये तो है ना। अगर आप इंतखाब का हक दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। और नहीं जॉइंटली फैसला करें पेरेंट्स, नहीं जॉइंटली फैसला अगर देखें, इस जो अभी डॉक्टर साहब ने 1 मिनट पहले ये कहा था कि आपको अपना सोशल इन्वायरमेंट देखना होता है, आपको देखना होता है कि आपका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है। यहाँ तो एक लड़की पैदा नहीं होगी इस मुल्क में अगर आप ये इंतखाब बात सुने, हमें तो बीबी देखिए बात सुने, हमें तो इस बात की परवाह नहीं,
کہ کل لڑکیوں کا کال پڑتا ہے تو آنے والی نسل جانے. ہمارا تو کام ہو چکا. نہیں آپ کا کام دیکھیں حسن صاحب یہ میں مذاق کر رہا ہوں لیکن اصل بات یہ ہے, دیکھیں بات سنیں, یہ جو بات کر رہی ہیں نا, کوئی نئی چیز کرۂ ارض پہ آج تک ایسی نہیں آئی جس کی شدید ترین مزاحمت نہیں ہوئی. ویسٹ میں چھری کانٹے کے خلاف اتنی زبردست کیمپین چلی. رائٹ بردرز نے جب جہاز اڑایا پہلی دفعہ, جو چند گز کے فاصلے پہ گیا تھا, تو لوگوں نے کہا ہاں اچھا کھیل تماشا ہے بٹ اٹ ہیز نو فیوچر. ہر ایجاد کے بارے میں سینما پہلی دفعہ جس بندے نے یہ اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا, اس کو جیل میں ڈال دیا انہوں نے, چونکہ عورتیں بے ہوش ہو گئی تھیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, اس پردے کے پیچھے کچھ ہے. پردہ ہٹایا تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا. وہ ایک دو خواتین بے ہوش ہو گئیں, بندے کو اٹھا کے انہوں نے اندر کر دیا. پاکستان میں ٹریکٹر آیا تو لوگ یہ کہا کرتے تھے, یاسر پیر زادہ صاحب, کہ یہ ہماری زمینیں جلا دے گا. سو ہر نئی چیز پہ ریزسٹنس ہے. ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن ان کا پوائنٹ تھوڑا سا اور ہے. ریزسٹنس کی دیکھیں, میں تو جو ہے وہ نئی چیز کو ویلکم کرنے والوں میں سے ہوں, لیکن جو میرا سوال ہے بنیادی, تو ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں آپ 11 لڑکیاں پیدا کر سکتے ہیں ایک لڑکے کے انتظار میں, بالکل اس سوسائٹی میں کہاں آپ لڑکی کو جو ہے پیدا ہونے دیں گے اگر یہ اختیار آ گیا تو. ایک چیز ہے جس سے آپ لڑ نہیں سکتے, وہ ہے ٹیکنالوجی. یہ بات درست ہے. منہ پھاڑ پھاڑ کے کہیں لاؤڈ سپیکر حرام ہے, اب لاؤڈ سپیکر ہی لاؤڈ سپیکر ہے, اور ہے ہی نہیں اس ملک میں. ٹھیک ہے, میری بات سن لیں نا, آپ جو نہیں, آپ جو, ہاں زندگی ٹھیک ہے, آپ جو مرضی کر لیں, آپ پاکستان میں قانون سازی کر لیں. ہاؤ کین یو اسٹاپ اینی ون؟ وہ باہر جائے گا, کروا لے گا وہاں سے, وہ بیٹا اٹھا کے لے آئے گا. بات آپ ٹھیک کر رہی ہیں, لیکن یو جسٹ کی ناٹ اسٹاپ اٹ. نہیں, لیکن ہم کم از کم یہ تو تعین کر سکتے ہیں نا کہ سوشلی اس کے امپلیکیشن کیا ہوگی. ڈاکٹر صاحب میں ذرا, ہاں جی تھوڑا سا بیفور اٹ گیٹس ٹو ہاٹ, تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم اس کو اور سمجھیں. نمبر ایک بات, یہ تو قدرت کا نظام ہے. دیکھیں, انسان کو اس کے تحت زمین پہ رہتے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے, اگر لاکھوں نہیں, لیکن اس کا نظام کتنا پرفیکٹ ہے کہ اتنے اگر 1% بھی ٹلٹ ہوتی مرد یا عورت کی طرف, وہ اس کی میجورٹی ہو جاتی. اب تک میجورٹی بھی ایسی ہوتی جیسا یہ خطرہ بیان کیا گیا. میجورٹی تو ہو رہی ہے ایسا نہیں ہوا, جہاں یہ ہو رہی پریکٹس, ایسا نہیں ہوا. قدرت نے بیلنس رکھا ہوا. ذرا میں ایک مولانا سے کلیریفیکیشن لے لوں حسن صاحب. سورہ لقمان کی آیت 34 ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ خدا ہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا پرورش پا رہا ہے. اب تو مولانا ہم جو بات کر رہے ہیں, ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ ڈٹرمن کروا لیں کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی. ایک تو ذرا اس کی وضاحت فرما دیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس میں 2-3 جو تفسیر میں چیزیں ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جو ماں کے پیٹ میں ہے, یہ کل باہر آ کے اچھا ہوگا, برا ہوگا, عالم ہوگا کہ جاہل ہوگا, اس کا مستقبل کیا ہوگا. اچھا, ایک انٹرپریٹیشن ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ تو سارے آلات اور سارا کچھ کر کے پھر پتہ کر رہے ہیں, لیکن علم غیب صرف اللہ کو ہے کہ یہ بچی ہے یا بچہ ہے. اوکے, تو یہ اس کی دونوں توجیہ جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں اس کی تفسیر کے اندر. اچھا, یہ ویسے ایک تھوڑا سا ایک اور کلیریفائی کر دیں کہ جو الہامی کتابیں ہوتی ہیں. اچھا, ایک اور بات ویسے اس میں کہ یہ ماں کے پیٹ کی بات ہو رہی ہے, آپ نے جو بات کی ہے وہ باہر کی ہے, یہ ایک علیحدہ اینگل ہے. لیکن ایک بات اس کی اور وضاحت کرتے ہیں کہ الہامی کتابیں بشمول قرآن وہ اس وقت کے علم کے مطابق بات کرتی ہیں جو اس وقت ہوتا ہے. مثلا حضرت موسیٰ نے فرعون کے دربار میں کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اب سورج نہ مشرق سے نکلتا ہے نہ مغرب میں غروب ہوتا ہے. یہ اس وقت کا جو علم تھا اس کے مطابق یہ بات کہی گئی تھی. تو یہ بھی تو ایک انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے نا. چونکہ موسیٰ علیہ السلام پر نبوت ختم نہیں ہوئی, نبوت ختم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, اور جو آپ بات کرتے ہیں حسن نثار صاحب اکثر اجتہاد کی بات کرتے ہیں, تو یہ دین اسلام جو ہے یہ تو اتنا وسیع دین ہے کہ یہاں پر آپ کو ریسرچ اور تحقیق, ہماری بدقسمتی یہ ہے پیرزادہ صاحب کہ ہم ریسرچ اور تحقیق سے بھاگتے ہیں. جس طرح آج ڈاکٹر صاحب ایک نئی تحقیق لے کر آئے ہیں, اگر ان نکات پر آپ اور میں اور حسن نثار صاحب کل بیٹھ جائیں, ہمیں کوئی کتاب نہیں ملے گی کہ شریعت کیا کہتی ہے. ہمیں یہاں تک تو شریعت ملے گی کہ جی بچہ ماں کے پیٹ میں آ گیا اس کا کیا ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں اس پہ نہیں ملے گی کہ ابھی تو بچہ وجود میں ہی نہیں آیا اور اس کے لیے ماں باپ کے وہ خلیے چیک کیے جا رہے ہیں, ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. تو تحقیق کا دروازہ چونکہ ہم نے خود بند کیا ہوا ہے. اسلام تو بڑا وسیع مذہب ہے اور اس میں جس طرح ابھی یہ ایک لفظی بات ہے, لیکن اگر آپ یہی بات کسی مسجد کے عام اس بیچارے کی جس کی تحقیق نہ ہو تو کہے گا نہیں جی نہیں, الٹرا ساؤنڈ بھی کبھی غلط ہو جاتا.
तुम आ गए फिर आज। हाँ, ये मेरे खिलाफ मेरे घर में साजिश शुरू हो गई, और मेरे घर में जितनी बेटियां पैदा हुई हैं, मेरी बीवी कहती है वो मेरी गलती है, उसकी है ही कोई नहीं। उसे कहती तो ठीक है वैसे वो, समझाए उसे। डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है ठीक कहती है इनकी बीवी, क्योंकि ये मर्द के कंट्रोल में होता है। जी जी, गुजारिश जी जी प्लीज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह, जहालत के अय्याम में मैं अपनी बेटी को जब दफन कर रहा था तो वो मैं उस पर मिट्टी फेंक रहा था तदफीन करने के लिए, उसको दफन कर रहे, और वो मेरे कपड़ों से मट्टी झाड़ रही थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो रोना शुरू हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक तर हो गई। मैं तो और एक जुमला कहा करता हूँ कि ये दीन इस्लाम है ही औरतों की मरहून आपके पास। अगर इस दीन से सय्यदा फातिमा और सय्यदा आयशा को निकाल दें तो आपके पास रह क्या जाता है। अच्छा, इससे वैसे एक और, मैं आपकी तरफ अभी आ रहा हूँ, मेरे जहन में एक वैसे और बात आई। मुझे किसी ने कहा कि मैंने उससे पूछा यार तुम्हें इतना औलाद नरीना की ख्वाहिश क्यों है? उसने कहा ताकि मेरी ना नस्ल आगे चल सके। मैंने कहा रसूलुल्लाह की तो कोई औलाद नरीना नहीं थी, एक बेटी थी उनकी, और उनका नाम तो है, वो तो रहती दुनिया तक रहेगा। इसका लोग पता नहीं क्यों सोचते। ना जात पहले थी ना बाद में, अजीब व गरीब एक उन जैसी हस्ती। और करम की बात होती तो अल्लाह के नबी के पास एक बेटे हुए लेकिन अल्लाह ने ले लिए। तो अल्लाह ने एजाज की बात बेटी है, मैं तो ये समझता हूँ जी। मेरे इस्लाम में बिल्कुल मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सय्यदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब तशरीफ लाती थी तो खड़े हो जाते थे और उठ के सय्यदा फातिमा के माथे पे बोसा देते थे। किसी भी सफर पे जाने से पहले बेटी के पास, आखिर में बेटी के पास आते थे कि मैं जा रहा हूँ, और जो ही मदीना शरीफ में वापस आते थे तो सबसे पहले बेटी के पास कोई तोहफा लेके आना, कोई चीज लेके आना तो सबसे पहले बेटी को। अच्छा, ये तनवीर ये बताएं, आपने अभी कहा कि जैसे हसन साहब ने वैसे उससे एग्री नहीं किया कि नई चीज़ जो है उसकी हमेशा मुखालफत होती है, आपने भी की, लेकिन आपका मुतमा नज़र कुछ और है इसकी मुखालफत करने का। उन्होंने उन मानों में मुखालफत नहीं की, उन्होंने तो उसका सोशल एस्पेक्ट, मैं सिर्फ उनकी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, तवाज़ुन नहीं रहेगा सोसाइटी में। उन्होंने जो बात की वो लॉजिकल है। चाइना में या इंडिया में हो रहा है। अच्छा, एक बात मैं यासिर यहाँ आपको अर्ज कर दूं कि ये जो बेटे का ऑब्सेशन है जी, ये इनसिक्योरिटी की वजह से होता है। जी मैं इसी तरफ आ रही थी। ठीक है, अच्छा, जो मुआशरा जितना इनसिक्योर होगा उतना ही बेटा ओरिएंटेड होगा। प्लीज बाकी आप बताएं। अगर आप पाकिस्तानी मुआशरे को देखें ना, इसके खदोखाल देखें, तो हम ख़ानदान प्लान नहीं करते हैं। हमने बहुत कुछ जो है वो खुदा की मर्ज़ी पे छोड़ा हुआ होता है। कोई फैमिली प्लानिंग नाम की चीज़ हमारे यहाँ नहीं होती। सिरे से ही किसी भी किस्म की प्लानिंग, किसी किस्म की भी कि आपने शादी करनी है। मेरे घर में खातून काम करती हैं, उनका बेटा कोई काम नहीं करता। 18 साल की उम्र में उसको इश्क हुआ, उन्होंने फ़ौरन उसकी शादी कर दी। मैंने कहा वो खुद अभी बरसरे रोज़गार नहीं है, आप एक और खाने वाला ले आए हैं, तो आपने क्या सोचा कि वो बाजी कोई काम नहीं करता, इस बहाने चलो कुछ कमाने लगेगा। ये प्लानिंग है हमारी। उस कमाएगा तो वो गरीब अपने घर वालों से उस मुआशरे में आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं, जिस मुआशरे में आपने ओवरऑल अगर स्टेटस देखें, कानून की नज़र में खातून का किया हुआ है, आपने पूरे मुआशरती सतह पे उसको कितने कमतर हैसियत दी हुई है। हम बचपन में पढ़ा करते थे, आती हैं अक्सर बेतलब, माओ बहनों बेटियों दुनिया की इज्जत तुमसे है, तो उसमें एक जुमला होता था, आती हैं अक्सर बेतलब। मैंने कभी आज तक जो है अपनी ज़िंदगी में समेत अपने जो है वो किसी को बेटी की ख्वाहिश करते नहीं देखा। नहीं प्लीज मेरे सामने ना आप इस तरह की बात करें। आई एम ब्लेस्ड विद अ डॉटर और हमने बड़ी ख्वाहिश है। देखिए मेरी अपनी भी एक बेटी है और उसके बाद तो मैंने कोई औलाद ही पैदा नहीं की, ये मैं बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन मुआशरे में जब आप कहते हैं ना भारी अक्सरियत, तौर पे भारी अक्सरियत में आप एक्सेप्शंस में ना जाए ना, आप 1 2 3 4 जो है शोकेस मिसालें ले आएंगे। पाकिस्तानी मुआशरा शोकेस मिसालों पे ही चल रहा है। हमने एक प्राइम मिनिस्टर बिठा दी, हमने ये कर दिया, हमने मजमूई तौर पे आपने क्या किया माशरती पसमानदगी को दूर करने के लिए। एक बड़ा सवाल है। एक वैसे डॉक्टर साहब एक सेकंड, आपने भी जो बात की ना कि जो इम्बैलेंस जो है वो नहीं होने दिया जाता क्योंकि कुदरत का एक निज़ाम है। हसन साहब, ये कुदरत के निज़ाम से जो छेड़छाड़ है ये तो बहरहाल हम कर रहे हैं ना, और इस छेड़छाड़ का नतीजा क्या निकलेगा? आप मेरी एक गुजारिश सुन लें। एक बात जो अभी इन्होंने कही है मौलाना ने, हमारे ताहिर भाई ने, जी जी, बड़ी पता की बात है। कुरान पाक की ये तो चूँकि जय्यद आलम है, ये मुझे करेक्ट करें, 700 से ज़्यादा आयात का तल्लुक़ है तफक्कुर तदब्बुर से कि देखो तो सही तुम्हारे इर्द गिर्द है क्या, ये क्या हो रहा है। आप बात कर रहे हैं छेड़छाड़ की,
قدرت چاہتی ہے کہ آپ چھیڑ چھاڑ کریں، ورنہ آپ کی کیا مجال ہے؟ انسان کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ کیا تھی؟ آپ گاڑی سے شروع ہو کے جہازوں تک گئے، سپیڈ آپ نے کچھ کی کچھ کر لی اپنی۔ یہ جو میں نے اینک لگائی ہوئی ہے، اب یہ 6x6 ہے، یہ چھیڑ چھاڑ نہیں ہے؟ مجھے تو 40 سال کی عمر میں میری تو یہ نظر نہیں تھی۔ میری بات سنیں، کڈنیز ہیں، پتہ لگ گیا کہ ایک کڈنی پہ بھی گزارا ہو سکتا ہے، یہ چھیڑ چھاڑ نہیں ہے؟ بے شمار چیزیں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں، انلمیٹڈ، جو ٹوٹل چھیڑ چھاڑ کے علاوہ اور ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ بات سنیں، یہ جو بائی پاس ہوتا ہے، یہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ، بے شمار ایجادات، میں تو سائنس کے معاملے میں پیدل آدمی ہوں، یہ سب چھیڑ چھاڑ کا ہی نتیجہ ہے۔ اور قدرت چاہتی ہے، خالق اپنی مخلوق آپ کو اشرف المخلوقات اس لیے نہیں کہا۔ ہم جو ہیں نا، ہم انسانوں کی فوٹو کاپیاں ہیں، انسان اشرف المخلوقات وہی ہے جو نیچر کے بھید بھاؤ، راز اور اسرار جو ہے ان کا انکشاف کرتا ہے۔ وہ بہت بڑا آدمی ہے جس نے کہا کہ حقیر ترین ذرہ، یہ چھیڑ چھاڑ کی انتہا نہیں تھی کہ اس کا جگر پھاڑ دیں گے آپ تو انرجی کے طوفان آ جائیں گے، ایٹم بم جسے آپ کہتے ہیں، اور بغلیں بجا رہے ہیں بنا کے۔ یہ چھیڑ چھاڑ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ انسان کو اس نے بنایا ہے اور اشرف ترین مخلوق، ادروائز آپ گینڈے سے طاقتور نہیں، آپ شیر سے زیادہ وحشی نہیں، آپ ویل سے زیادہ بڑے نہیں، آپ ڈائناسور نہیں، تو کس بات کے آپ وہ جو مثال تھی نا وہ کچھ اور تھی، وہ یہ تھی کہ چھیڑ آپ کرتے ہیں۔ چائنا میں جیسے ایک بچے کی پابندی ہے نا کہ آپ ایک سے زیادہ پیدا نہیں کر سکتے، اور اس کی امپلیکیشن کے طور پہ چائنا میں بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ صرف اب لڑکوں کی طلب بڑھ رہی ہے۔ میں اس طرف اشارہ تھا میری قدرت سے چھیڑ چھاڑ۔ جی آپ اس پہ بات کر لیتے ہیں، ویسٹ پہ کیوں نہیں ہے؟ جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا، دیکھیں آپ کے ہاں ایک خاتون کو عزت اور وقار اس دن ملتا ہے جس دن وہ اولاد نرینہ پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس دن جو ہے تب بھی ملتا ہے کہ نہیں؟ خیر نہیں ملتا ہے، اس دن ملتا ہے کیونکہ آپ نے خاندان کا وارث دیا نا خاندان کو، جو ابھی انہوں نے کہا تھا کہ خاندان کی نسل آگے چلتی ہے۔ کئی بیٹوں کی مائیں زندہ جلا دی جاتی ہیں کہ جہیز نہیں آیا، وہ بھی نہیں۔ سن لیجئے نا، وہ ملتا ہے تو جو ساری کی ساری جو تھوڑی ریکگنیشن مل جاتی ہے، جو پروٹیکشن ہے وہ آپ نے میل ممبر میں ڈالی ہے۔ میل ممبر بھی وہ جو آپ نے خود پروڈیوس کیا، خامند میں پروٹیکشن نہیں ہے، عورت کی پروٹیکشن خامند میں نہیں ہے۔ جس دن بیٹا پیدا ہو جاتا ہے اور جس دن بیٹا جو ہے وہ باپ کے کندھے پہ آنے لگتا ہے تو وہ باپ کو ویسے ہی کہتی ہے کہ اب میرا محافظ جو ہے وہ تیرے کندھے پہ آنے لگا، تیری لوڑ بھی نہیں رہ گئی، میرا محافظ جو ہے نا وہ آ گیا۔ ڈنڈا نہیں چلا سکتا، ٹھیک ہے نا، وہ حکمرانی لوڑ کی بات نہیں ہے۔ جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ایشو آپ کہہ رہے ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو خواتین کے اپنے اندر جو ہے ان کا تحفظ پیدا کرنا پڑے گا، ان کے وجود سے باہر نہیں کہیں رکھنا پڑے گا۔ یہ ایک بالکل ون سائیڈڈ پکچر ہوگی۔ ہمارا مشرقی معاشرہ تو عورت کے اتنے نیچے لگا ہوا ہے حسن صاحب، یعنی کہ بیوی کے نیچے بھی لوگ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ ڈائمنشن بڑی خوبصورت آپ نے کہی ہے، محبوبہ کی بھی فرمائشیں پوری کرتے کرتے عمر گزر جاتی ہے ان کی، ماؤں کا بھی درجہ بڑا ہے یہاں پہ۔ توبہ، ماں کے پاؤں کے ماں تحفظ کی کوئی تصریح بننی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ عورت جتنی بڑی پاورفل ہوگی، پیمپرڈ ہے ہمارے معاشرے میں اور جتنی موج کر رہی ہے، توبہ توبہ توبہ۔ Very sorry to say that is also ایک پکچر ہے نا دکھائی آپ نے، ایک پکچر دکھائی، میں آپ سے اگلی پکچر میں ذرا دوسری عرض کر دوں نا، جو ابھی آپ دونوں نے اپنی مظلومیت کی داستان سنائی ہے، یہ ذرا جا کے دوسرے فریق سے پوچھیں، وہ آپ کے ظلم کی داستان اسی طرح بیان کر رہا ہوگا۔ یہ نہیں ہے ایشو، جو ہے وہ یہ ہے کہ ایکوالٹی جو جس کو کہتے ہیں نا، جسے مساوات کہتے ہیں، اس کو اچیو کرنا کسی بھی معاشرے میں بہت مشکل چیلنج ہے۔ صدیوں سے جو ہے وہ خواتین کو جو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ محکوم طبقے میں ہیں، تو تمام غلام، تمام محکوم جو ہے وہ حکمرانوں کے خلاف جو ہے وہ ایک پلاننگ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں، اور اس طبقے نے بھی کر لی ہیں۔ جس کو آپ پیمپرڈنس کہہ رہے ہیں نا، وہ تو کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں کہ ایک ایسی چیز سے جس سے جو مسلسل آپ کو انفیریئر پوزیشن کا احساس دلاتا ہے، اس کی ایگو کو پیمپر کر کے کہاں پہ رکھنا ہے کہ وہ بادشاہ سلامت بھی رہے اور اس کی حیثیت بھی کوئی نہ رہے۔ تو یہ تو جو ہے وہ لرن کیا ہے انہوں نے صدیوں کی جو ہے وہ اس کوشش سے۔ پتہ نہیں، میں تو جتنے بندوں کو جانتا ہوں سارے اپنی بیویوں کے نیچے لگے ہوئے ہیں۔ آپ پتہ نہیں کن سے ملتی ہیں، ہمارا ایکسپیرینس میں اپنے بندے سے روز ملتی ہوں۔ ٹھیک ہے مولانا، یہ بتائیں، یہ
کی روح سے جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سیکس سلیکشن جو ہے ہم کر سکتے ہیں، کیا سائلنٹ ہے ہمارا دین اس پہ یا کوئی اس پر ابھی تحقیق جو ہے وہ جاری ہے، اس پر ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی یہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جس پر رائے قائم کی جائے. جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا معاملہ آیا تھا اس پر کچھ حضرات کی رائے یہ آئی تھی کہ اگر وہ اسی بیوی اور اسی خاوند کا جو ہے وہ جرثومے ہیں تو وہ تو کیا جا سکتا ہے. کچھ کی رائے تھی کہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس پر بھی بحث ابھی تک نہیں. میرا سوال ہے کیا اختیار ماں باپ کو یہ ہے کہ وہ یہ چنے کہ ان کا پیدا ہونے والا بیٹا یا بیٹی ہوگا؟ اگر ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں ہے؟ نہیں دینی لحاظ سے میں صرف پوچھ رہا ہوں، مجھے تو اور کوئی نہیں. یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس جگہ کس سٹیج پہ جا کے اس کی وہ جو سلیکشن ہے وہ کی جا سکتی ہے. اگر تو وہ رحم کے اندر جا چکا ہے، قائم ہو چکا ہے، پھر تو نہیں میرا خیال ہے کسی کو اختیار. پھر تو وہ آپ اگر اس کی جان آنے سے پہلے اس کو ضائع کرتے ہیں تو پھر بھی آپ حرام کام کر رہے ہیں، اور اگر جان آنے کے بعد ضائع کرتے ہیں تو آپ قتل عمد کر رہے ہیں، جان بوجھ کر قتل کر رہے ہیں. اور اس کا بھی اگر پہلے جان آنے سے پہلے آپ کر رہے ہیں، روح اس میں آنے سے پہلے کر رہے ہیں، تب بھی قاضی کو اختیار ہے کہ وہ اس کے لیے سزا کا تعین کرے حالات کو دیکھتے ہوئے. تنویر یہ بتائیں، بلکہ ڈاکٹر صاحب سے بھی میرا سوال ہوگا. حسن صاحب مجھے حیرت ہوئی یہ جان کر کہ صرف لاہور شہر میں 136 ایسے نام نہاد کلینک ہیں جہاں پہ درپردہ اللیگل ایبارشنز ہوتے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے سارا شہر جانتا ہے، سارا شہر جانتا ہے اور یہ ہو رہے ہیں، معروف ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا یہ اس کی بجائے کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے یہ کام کروانا ہے تو وہ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر سے کروائے، نہ کہ عورتوں کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے؟ جب آپ جو ہے وہ ابورشن کو اللیگل کہیں گے تو پھر کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں کریں گے. یہی تو میرا سوال ہے آپ سے. ہاں دیکھیں اس کے وہ یہ تو اس سے لنکڈ ہے نا کہ آپ جو ہے وہ ابورشن کی اہمیت جو ہے اور اس کی حیثیت کیا ڈٹرمن کرتے ہیں. اور یہ صرف جو ہے وہ یہ فیٹس کے لیے نہیں ہے کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، یہ شادی سے پہلے والے جوڑوں کے لیے بھی بہت سارے جو ہے وہ یہ کلینکس جو ہے وہ یہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں. تمام کام کوالیفائڈ ڈاکٹرز کے ذریعے ہونا چاہیے. میں کویکس اور اس طرح کے جو ہے ہیلتھ ہیزرڈز کے بہت شدید خلاف ہوں. جہاں تک جو ہے وہ حسن نثار صاحب بار بار جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سلیکشن بھی ماں باپ کو کرنی چاہیے، لیکن کیا آپ نے جو انوائرمنٹ اور جو ایجوکیشن ہے وہ اس سطح کی کر لی ہے کہ یہ عاقلانہ، عقل مندانہ، صحت مندانہ فیصلہ کر سبجیکٹ ہے. یہ میں نے جو بات کی ہے وہ بالکل مشروط نہیں، میں تو اختیار ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی سوسائٹی کا حال کیا کر چھوڑا ہے. جہاں دیکھیں اصل بات جس کو میں سمجھتا ہوں جو پرابلم جس کو ایڈریس کرنا چاہیے اور جس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے ہاں یہ جو جنون ہے کہ بیٹا ہی ہو، وہ بھئی اولاد تو اولاد ہے نا، بیٹا ہی ہو. کیوں؟ وہ جو میں نے کہا کہ اٹ از اونلی بیکاز آف انسیکیورٹی. یہ جو لوٹ مار ہے ہمارے معاشرے میں، کرپشن ہے، اس کے پیچھے بھی کیا ہے؟ بیسیکلی میری بات سنیں، وہ ہے نہیں، وہ بھی انسیکیورٹی. آپ کو وہ تو آرام تسلی سے تھوڑے سے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، ورلڈ ٹور پہ چلے جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کل ان کا کوئی ہیلتھ کیئر کا بندوبست ہے، مر جائے گا کوئی دفنانے والا ہے، بیمار ہوگا کوئی علاج ہے. انسیکیورٹی بہت کچھ کرواتی ہے انسان سے جو وہ شاید عام حالات میں وہ نہ کرے. اگر آپ کی موٹر وے پہ پولیس وہ نسبتاً سیکیور ہیں، دے آر بیٹر پیڈ، وہ رشوتیں نہیں لیتے، وہ اس طرح لوٹ مار نہیں کرتے. یہ اس طرح نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آپ ایک ایسا سماج تخلیق کریں جس میں یہ تخصیص ماں باپ کا یہ ایشو نہ ہو کہ یہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اس کو ڈیورس ہو گئی، اس کے بچے وہ کدھر جائیں گے، اس کا یوں ہو گیا تو کدھر، جہیز نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. یا 5000 پرابلمز ہیں. ویسے آپ شاید ایسا نہیں ہے کہ بیٹی پیاری نہیں. لیکن حسن صاحب بتائیں بات کہ آپ انسیکیورٹی کی بار بار بات کر رہے ہیں. میں نے بہت ساری ایسی فیملیز دیکھی جہاں پہ بیٹے ہوتے ہوئے بھی وہ ان والدین کا والی وارث ہی کوئی نہیں ہوتا، اور جو سہارا دیتی ہیں تو بیٹیاں دیتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بے شمار ایسے اس کے باوجود اگر بیٹی کی تعلیم اگر آپ اولاد کو دے دیں گے تو شاید بہتر ہوگا. سر یہ تو پھر آپ نے اور خطرناک بات کر دی کہ یہ عام تجربہ ہے ہمارا کہ بیٹیاں بہت ٹینڈر ہوتی ہیں، وہ زیادہ کنسرنڈ ہوتی ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں. اس کے باوجود خواہش بیٹے کی ریزنز ہیں. اور پھر میں کہوں گا انسیکیورٹی، اور یہ انسیکیورٹی صرف معاشی نہیں ہے. آپ بیٹا آپ کا 12 بجے گاڑی لے کے چلا جائے تو خیر ہے، بیٹی آپ کی آپ 5 بجے برداشت نہیں کرتے. ہر طرح کی انسیکیورٹی. میں تو سمجھتا ہوں یہ وہ جاہلیت کے دور کی جو چیزیں تھیں نا جی، ایک تو ان میں بہرحال یہ بھی تھا جو قرآن نے کہا کہ خشیت املاک، بھوک کا ڈر کہ جی اور افراد بیٹی ہو گئی ہے اب
ایک یہ بھی تھا کہ آپ کی جو ایگو ہے، آپ جو وہ ایک جاہلانہ ہے کہ بیٹا ہے جی وہ بیٹی، پھر یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ جی داماد، میرا کوئی داماد ہو، یہ کہ یہ بھی ایک، یہ جاہلیت کے دور میں یہی چیزیں تھیں۔ اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا کہ ٹرائبل سوسائٹی اور ایک زرعی معاشرے میں بیٹا از ڈیفینیٹلی ویلیوبل، آپ کو مسل پاور چاہیے۔ نہیں اب تو بہت زیادہ میکینیکل ہوگا، لیکن نہیں ہونا چاہیے، کیوں نہ ہو۔ ایک ایسی سوسائٹی جس میں ان کا اور میرا مسل کا معاملہ ہی نہیں رہ گیا، معاملہ عقل کا ہو گیا۔ بتاؤں حسن صاحب، ایک سروے کے مطابق دنیا میں جو ورک فورس کام کرتی ہے 2/3 آف دیٹ از وومن۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، لیکن کہاں، میں تو حیران، میری بات سنیں نا بھائی، کھیت میں میری بات سنیں، کدال جہاں چلانی پڑے گی نا آپ کو، ٹریکٹر کا ٹائر چینج کرنا پڑے گا، وہاں عورت ورک فورس نہیں ہوگی۔ حسن صاحب میں تو جب ہمارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، چلا رہی تھی عورت اور ایسا ہوا کے میری گھوڑے بات سے سنیں نا آپ، وہ جو ٹرک چلا رہی تھی وہ پاور سٹیئرنگ والا تھا، یہاں عورت، بات سن لیں میری، یا آزما کے دیکھ لیں کل، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک ایسا سماج تخلیق کریں تو آٹومیٹکلی یہ کس طرح ممکن ہے کہ بیٹا پیارا ہو اور بیٹی نہ ہو؟ یہ جبر ہے معاشرے کا، نہیں، اس میں جو جس کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک بڑی اہم بات جو ہے نا وہ یہ کہ ولنریبلٹی کا معاملہ ہے نا، آپ بیٹیاں جو ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ بیٹیاں جب پیدا ہوں گی ان کا تحفظ زیادہ آپ کو چاہیے، ان کو زیادہ بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ ایگو کے، آنر کے سارے ایشوز جو ہے وہ تو آپ نے عورت کی ذات میں رکھے ہوئے ہیں۔ ٹرائبل اور ایگریکلچر، یہ آپ کا زرعی معاشرہ، یہ ساری لانتیں اس کی ہیں۔ جب اس کو رکھا جائے گا تو ہر شخص خوفزدہ رہے گا کہ میں نے اس کو زیادہ پروٹیکٹ کرنا، تو بہتر ہے یہ ہو ہی نہ۔ ابھی آپ دیکھیں نا، ابھی لاسٹ الیکشن شانگلہ کا ہوا ہے، اس میں آپ سب نے، ہم نے ابھی اس وقت جب کہ آپ کا میڈیا آزاد ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، عورتوں کو ووٹ کا حق نہیں دیا گیا، اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں مذہب سے محبت کرنے والے زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت شکریہ مولانا، تھینک یو ویری مچ۔ حسن صاحب آج ہم نے ایک فلیور چینج یہ کیا، گٹارسٹ بلائے ہیں تافو صاحب، اور یہ تو نام ہی کافی ہے والی بات ہے، تافو تو ویسے ہی، اچھا گٹار انہوں نے بجانا ہے اور انہوں نے گانا نہیں ہے، اور بڑے اسپیشل قسم کے ان کے پاس گانے ہیں، اور ایک آدھی فرمائش میں نے بھی اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، لیکن آپ چونکہ سینئر ہیں، بڑے ہیں، آپ کوئی فرمائش پہلے کر دیں۔ میں کوئی سینئر بڑا نہیں ہوں، میں وہ تکے دے کے بزرگ بنانے والی، نہیں آپ کر دیں پرانا کوئی سنتوش صاحب کا گانے کی فرمائش کر دیں۔ نہیں مجھے پتا ہے، ایک فلم ہے جو گلفام، اس کا گانا سناتا ہوں آپ کو، تم ہم سے خفا ہوئے ہو گئے یا جانے تمنا۔ بھی اچھا دیا ہے انہوں نے ویسے۔ اب ایک میری پسند کا بھی سن لیں، میں نے کہا سارا کچھ ہی آپ کی پسند ہے، وہ نیلے نیلے امبر سنا دیں، وہ گٹار کا بڑا زبردست اس پہ کمبینیشن ہے نا، ایک آدھ ڈھنگ کی بات آپ کے منہ سے نکل جاتی ہے۔
वाह, बड़ा ही वैसे कमाल इन्होंने बजाया। मुझे इनको देख के इंस्पिरेशन हो रही है। मैं पिछले 5-6 साल से सोच रहा हूँ कि सितार बजाना सीख लूँ। मेरा ख्याल अगले 10-15 साल तक सितार सीख लूँगा। मेरा ख्याल है मुश्किल तरीन सोचते रहोगे। नहीं मुश्किल तरीन साजों में से है मेरा लेकिन ख्याल बड़ा है। कमाल साज है वैसे इसमें। तो एक मेरी एल्बम आ रही है सूफी सागर के नाम से, आपने सुने होंगे गाने। जी जी, मेरी तो गाड़ी में चल रही माइंड में है। किनो आखा शाह हुसैन का कलाम पहला आइटम है, वो सुनाता हूँ। चलें ये भी सुना दें। वेल डन ताफर साहब, आपकी तो एल्बम खरीदनी पड़ेगी हमें जाके अब। प्लीज। बहुत मज़ा आया आपसे अपना गिटार ये सुनने हुस्न तलब है, खरीदनी पड़ेगी। मतलब ये है कि आप का। ओहो, मेरा ये तोहफे के मतलब तौर नहीं था, पे मैं नहीं, खरीद आपका के चीज़ें मतलब हो ना हो, मैंने आपके मतलब की बात कर दी।